الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی ذات پاک، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہی ہر چیز کا مالک ہے، سب کو پالنے والا ہے، نظام زندگی کو چلانے والا ہے۔ اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق۔ درود و سلام کی ہدیہ حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی ذات گرامی پر نازل ہونے والا کلام قرآن مجید، جس کی آیا کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے ہیں تم پر روزے۔ کوتبہ کا معنی ہوتا ہے، لغوی معنی ہے لکھ دیے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ تم پر فرض کر دیے گئے ہیں روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات واضح فرما دی کہ یہ جو روزے ہیں یہ تم پر لازم کر دیے گئے۔ فرض کا معنی ہوتا ہے لازم۔ جو چیز اللہ تبارک و تعالی بندے پر لازم کر دے، اس کا ادا کرنا بندے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جو ادا نہیں کرے گا اس ضروری چیز کو، وہ گناہ گار ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ جو ادا کرے گا اس کا شمار فرما برداروں میں ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، نافرمانی بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اور اللہ کی فرما برداری جو ہے وہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اس سے قرب نصیب ہوتا ہے۔ جتنی بھی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، وہ ساری عبادات مقصود بھی ذات نہیں، ان کے ذریعے ایک خاص مقصد کو حاصل کرنا ہے، وہ مقصد قرب الہی۔ نماز فرض ہے، نماز جب بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، روزہ ادا کرتا ہے تو روزے سے بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے، اور یہ جو فرض ہے ہر وہ شخص جو صاحب ایمان ہے، عاقل بالغ یعنی سن بلوغت کو پہنچ چکا ہے، اس پر روزہ جو ہے یہ فرض ہے۔ چند باتیں ایسی ہیں جو آگے آ رہی ہیں جن کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، وہ عذر شرعی ہوتے ہیں۔ اگر عذر شرعی نہ ہو تو روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے اگلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ مقصد روزے کا یہ ہے، یعنی روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما برداری کی جاتی ہے تو اس سے بندے کو تقوی نصیب ہو جاتا ہے، وہ بندہ پرہیزگار ہو جاتا ہے، اور پرہیزگار بنانے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف عبادات ہم پر لازم کی۔ جب روزہ رکھتا ہے بندہ تو اس کو تقوی نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو جنتی بنانا چاہتا ہے، کیونکہ جنت جو ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اعدت للمتقین، جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی بندے کو ان عبادات کے ذریعے، ان عبادات کا عامل بنا کر صاحب تقوی بنانا چاہتا ہے، اور صاحب تقوی جب بندہ بن جاتا ہے تو پھر وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے بھی روزے سے بندے کو تقوی نصیب ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں کچھ چیزیں بندے کو چھوڑنا پڑتی ہیں۔ عام حالات میں پورے دن میں کوئی بندہ جو کوئی بھی حلال چیز کھا سکتا ہے، اپنی شہوانی خواہشات میں سے جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، لیکن روزے کی وجہ سے وہ ان چیزوں سے رک جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اب نہ کھائے۔ اب اللہ کا حکم ماننے سے بندہ متقی بن جاتا ہے۔ تو لہذا یہ ایک پریکٹس ہے کہ روزے کی حالت میں اے بندے، وہ جو عام حالات میں تم پر چیزیں حلال تھیں وہ تم نے چھوڑ دی ہیں، تو جو چیزیں ہمیشہ کے لیے اللہ پاک نے حرام کی ہے وہ بھی تو چھوڑنا۔ جب بندہ یہ سوچے گا کہ میں حلال چیزیں چھوڑ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو اسی اللہ کی رضا کے لیے وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کی ہیں وہ چھوڑ دے تو بندہ صاحب تقوی بن جاتا ہے، اور یہی روزے کا مقصد ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ
فی ان یدع طعامہ و شرابہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں، اس کو بھوکا اور پیاسا رہنے سے پھر کچھ نہیں ملے گا۔ جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو نہیں چھوڑتا تو وہ سوائے بھوک کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، وہ پیاس برداشت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو ثواب اور اجر کوئی نہیں ملے گا، اور وہ اس کا مقصد جو ہے روزے کا وہ پورا نہیں ہوگا۔ لہذا روزہ رکھ کر بندہ جتنی بھی حرام چیزیں ہیں، جھوٹ ہے، ہیرا پھیری ہے، دھوکہ بازی ہے، حرام کمائی ہے، یہ ساری چیزیں چھوڑے گا تو تب روزے کا فائدہ ہوگا، اگر یہ نہیں چھوڑتا تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایاما معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں، 29 ہیں یا 30 ہیں، 11 مہینے ہیں بندے کے پاس کھانے پینے کے لیے، یہ ایک ماہ اللہ فرماتا ہے چند گنتی کے دن۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ یہ دین فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر اس عمل کا حکم دیا ہے جو بندہ کر سکتا ہے، جس کام کے کرنے کی اللہ پاک نے بندے کو طاقت عطا نہیں فرمائی وہ کام کرنے کا حکم بھی اللہ پاک نے نہیں دیا۔ لہذا ان عبادات کے بارے میں کوئی بندہ بلا عذر شرعی یہ کہے کہ میں نہیں ایسا کر سکتا، وہ جھوٹا ہے، وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے پیچھے کہ روزہ تم پر فرض کیا ہے، اور اب یہ بھی فرما دیا ہے کہ جو استثناء جو بیان کر دیا ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہو، ایسا بیمار کہ بھوک جس کے لیے بیماری کے بڑھ جانے کا سبب ہو یا موت کا سبب بنے، اس حد تک معاملہ ہو اس کی بیماری کا، تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ یا کوئی مسافر ہے، آج کل 94 کلومیٹر سفر پر اس نے جانا ہے، اتنا ارادہ ہے، اب اس کو اجازت ہے، وہ اگر چاہے تو روزہ رکھ لے، اگر نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن ارشاد فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں روزہ یعنی وہ روزے پورے کرے، جتنے روزے ماہ رمضان میں اس سے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضائی دینا اس پر لازم۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ شخص جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا اس پر فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ جو بندہ عربی میں شیخ فانی کہتے ہیں، جو بہت بوڑھا ہو چکا ہو، جو تھوڑا وقت بھی نہیں نکال سکتا کچھ کھائے پیے بغیر، یا اتنا کمزور ہے، اتنا بیمار ہے، مطلب اتنا کمزور ہے، یا دائم المریض، شیخ فانی یا دائم المریض، جو اتنا بوڑھا ہے کہ اس کی طاقت لوٹ آنے کا امکان نہ ہو، یا مرض لا علاج ہے کہ اس کا دوبارہ صحت مند ہونے کی توقع نہ ہو، طبیب اسے کہہ دیں، تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کا کھانا جو ہے روزانہ دے کر وہ اس کے روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی ساتھ میں عرض کر دوں کہ جو اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا، خود اتنا مسکین ہے، غریب ہے، تو اس کو معافی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو زیادہ کر سکتا ہو، ایک مسکین کا کھانا دینا ہے، جو
فدیہ زیادہ دے سکتا ہو، صاحب مال ہے، تو وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بیمار ہے، تھوڑا تکلیف سے روزہ نبھتا ہے، مسافر ہے لیکن روزہ رکھ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر روزہ رکھ ہی لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ اچھا، اگر تم اس بات کا علم رکھتے ہو، اگر تم اس کے فوائد سے واقفیت رکھتے ہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی بندے کے لیے بہت زیادہ مفید چیز ہے۔ کچھ آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، یہ اس کی فضیلت میں آ گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کی صفت یہ ہے کہ یہ ہر بات کو لوگوں کے لیے واضح کر دیتا ہے، یعنی حلال حرام حلال کی تمیز قرآن مجید بتا دیتا ہے، اور اس میں ہدایت بھی ہے۔ والفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے۔ پھر فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی ماہ رمضان کو پالے، یعنی اس کی زندگی میں چاند آ گیا ہے، ماہ رمضان آ گیا ہے تو اس نے ماہ رمضان کو پا لیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ پھر یہاں فرما دیا کہ مریض کو اجازت ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں پورا کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ یہ ارشاد فرما دیا ہے جو مسافر ہو اور مریض ہو اس کو ان دنوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں وہ پوری کرے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ دیکھو یہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے۔ دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مشکل نہیں بنایا کہ اس پر عمل ہو ہی نہ سکے۔ یہ بندے کی بدنیتی ہے جو کہتا ہے جی شریعت پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ جی اللہ پاک نے ایسے کسی کام کا حکم نہیں دیا جو بندہ کر ہی نہ سکتا ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ ارادہ رکھتا ہے تمہارے لیے آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، اللہ پاک تمہارے لیے تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وَلَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کر سکو۔ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بولو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کرو۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہ صحت عطا فرمائی، اللہ پاک نے مال عطا فرمایا، یہ زندگی عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، تو عبادت کے ذریعے اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے وہ صحت کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ کھا کے ڈکار مار کے زبانی شکریہ کہہ دینا یہ شکریہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طاقت عطا فرمائی ہے، جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال میں لا کر یہ شکریہ ہوتا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی پیدا کی ہے اس لیے کہ تم شکریہ ادا کر سکو۔ اب کچھ اور احکام بھی ہیں ماہ رمضان کے حوالے سے، تو اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، ماہ رمضان کی راتوں میں اللہ پاک نے کچھ رعایات عطا فرمائی ہیں۔ پہلے شروع میں اس طرح ہوتا تھا کہ
پورا مہینہ ازدواجی معاملات منقطع کرنے پڑتے تھے، یعنی نہ دن میں تو ظاہر روزہ ہوتا ہے، رات کو بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رخصت عطا فرما دی کہ ماہ رمضان کی راتوں میں تم اپنے ازدواجی معاملات کر سکتے ہو۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ پاک نے حلال کر دیا ہے رمضان کی راتوں میں تمہارا اپنی بیویوں کے پاس جانا۔ ہنہ لباس لکم، تم ان کا لباس ہو، وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس۔ اس پہ ایک لمبی تشریح ہے جس کو ہم نہیں چھیڑتے، یہ لباس کیوں مرد کو فرمایا عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے لباس؟ یہ دو جسم ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں پہلے تمہارے لیے حلال نہیں تھا ان راتوں کو جانا، پھر اللہ نے یہ دیکھا کہ تم اس معاملے میں تنگی محسوس کر رہے ہو اور تم سے خیانت ہو سکتی ہے، لہذا اللہ پاک نے تمہیں کھل دے دیے، اس چیز کی بھی اجازت دے دیے۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب ان سے مباشرت کر سکتے ہو۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ تلاش کرو، یعنی اولاد۔ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی راتوں میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے، یعنی فجر کا وقت۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر روزہ پورا کرو رات تک۔ یہ روزے کی ابتدا اور انتہا اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دی۔ اب یہ ارشاد فرمایا ہے حتیٰ یتبین، کھاؤ پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے خیط الابیض، سفید ڈورا، من الخیط الاسود، سیاہ ڈورے سے۔ اس کی تشریح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمائی، یعنی سیاہ ڈورے سے اور سفید ڈورے سے مراد صبح صادق کا طلوع ہے، یعنی وہ روشنی جو مشرق کی طرف سے روشنی نمودار ہوتی ہے صبح کے وقت، یعنی روشنی نمودار ہوتی ہے اور اندھیرا جو ہے وہ جاتا ہے اور روشنی نمودار ہوتی ہے، وہ علامت ہے صبح طلوع ہونے کا۔ صحیح بخاری میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سے پوچھا، حضرت عدی بن حاتم نے کہ یا رسول اللہ خیط ابیض اور خیط اسود سے سفید اور سیاہ دو دھاگے مراد ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا، یہ مراد یعنی لغوی معنی تو اس کو دھاگے بنتے ہیں نا۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اے مراد ہے؟ فرمایا لا بل ہوا سواد اللیل و بیاض النہار، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں بلکہ اس سے مراد رات کا اندھیرا ہے اور دن کی روشنی ہے۔ سیاہ ڈورے سے رات کا اندھیرا مراد ہے اور سفید ڈورے سے دن کی سفیدی مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے باتم اللیل، اس سے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اسی بخاری شریف کی روایت میں اذا ادبر النہار من ہاہنا واقبل اللیل من ہاہنا، جب ادھر سے مغرب سے دن پیٹ پھیر دے اور ادھر مشرق سے رات آ جائے،
اس وقت افطار کا یعنی وقت آ جاتا ہے. افطار کا وقت ارشاد فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَتِمُّ اللَّيْلَ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزہ پورا کرو رات تک. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب ادھر سے دن چلا جائے یہ ارشاد فرمایا اذا ادبر النہار، جب دن چلا جائے پیٹ پھیر کر، من ہا ہونا، اچھا واقبل اللیل من ہا ہونا، اور ادھر سے رات آ جائے. اب اس کا تشریح میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ادھر مشرق سے رات آ جائے، مغرب سے دن پیٹ پھیر کر چلا جائے، اور ادھر مشرق سے رات آ جائے، اس وقت افطار کا وقت ہے، وہ افطار اس وقت کرو. اور ارشاد فرمایا بعض لوگ روزہ افطار کرنے میں اتنی جلدی کرنے لگتے ہیں کہ سورج بھی صحیح طریقے سے غروب نہیں ہوتا کہ وہ افطار کا نکارہ بجا دیتے ہیں. لہذا یہ میں اکثر مسئلہ عرض کرتا رہتا ہوں، ایک ہوتا ہے غروب آفتاب، سورج کا غائب ہو جانا، اس وقت روزہ نہیں افطار کر سکتے. غروب آفتاب کا غروب ہو جانا اس وقت، یعنی یہ جو حدیث پاک ہے نا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک فطرت پر رہے گی جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتی رہے گی. تو جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ سورج چھپا ہماری آنکھوں سے تو روزہ کھول دیا، بلکہ غروب آفتاب. اور یہ کس مقابلے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا روزہ مطلب جلدی افطار کرنا؟ جو یہود تھے، حدیث پاک میں آتا ہے، جو یہود تھے وہ جب خوب ستارے نمودار ہو جاتے، رات صحیح معنوں میں آ جاتی، اس وقت افطار کرتے تھے. ان کے مقابلے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے جلدی، یعنی سورج مکمل طور پر غروب آ جائے، کیونکہ الی اللیل کا ارشاد فرمایا نا اللہ پاک نے، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ الی اللیل، رات تک پورا کرو، یعنی رات نظر آنے لگے، سورج مکمل طور پر غروب ہو جائے. تو اس وقت مطلب یہ ہے کہ جو نقشہ جات پر قائم ہے، مطلب لکھا ہوا کہ اتنے بڑے سورج غروب ہوتا ہے، تو جو مفتیان کرام جو احتیاط کرواتے ہیں وہ اس وقت سے 4-5 منٹ جو ہے نا وہ مزید انتظار کرنے کے بعد پھر جو ہے نا وہ روزہ افطار کرواتے ہیں. اسی طرح سحری کا وقت جب طلوع فجر ہو جائے، طلوع فجر سے پہلے صبح کی اذان نہیں ہو سکتی. جب تک فجر طلوع نہ ہو، اگر کوئی بندہ اس سے پہلے اذان دے دے گا تو جب پتہ چلے کہ طلوع فجر نہیں ہوئی تھی تو اس اذان کو طلوع فجر کے وقت دوبارہ پڑھنا پڑے گا. سحری کے وقت صبح کی نماز کی اذان نہیں ہو سکتی. اور ایک حدیث جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان شروع ہو جائے اور تم کھا رہے ہو تو اذان شروع کو سن کر تم کھانا نہ چھوڑو، اپنی حاجت کو پورا کر لو. یہ حدیث بھی بعض طبقے نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ بہت بڑی غلطی لگی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی. ایک اذان تہجد کے لیے ہوتی تھی اور ایک اذان فجر طلوع ہونے کے بعد صبح نماز کے لیے ہوتی تھی، ماہ رمضان میں بھی اور اس کے آگے پیچھے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلی جو اذان تھی وہ حضرت بلال دیتے تھے. اب ماہ رمضان میں جب وہ لوگ کھا پی رہے ہوتے تھے تو پہلی اذان حضرت بلال کی یاد فرمایا کہ وہ سن کر تم کھانا پینا نہ چھوڑنا. دوسری اذان
ابن مکتوم یہ نابینا صحابی تھے، فجر کی اذان وہ دیتے تھے، تو فرمایا کہ جب وہ اذان دیں اس وقت، اچھا اس وقت جو ہے نا جی مطلب کھانا پینا اس وقت بند ہو جائے۔ تو جب فجر طلوع ہو جاتی ہے تو فجر طلوع ہونے کے بعد صبح کی نماز کی اذان ہوتی ہے، جو اس اذان کو سن کر کھائے پیے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اور ایک مفہوم اس حدیث کا محدثین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مغرب کے وقت بھی اذان ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو اعلان ہوتی ہیں، حضور کے وقت اعلانات نہیں ہوتے تو اذانوں سے ہی کام چلتا تھا۔ مغرب کے وقت اذان ہوتی ہے، اذان سن کے روزہ افطار کیا ہے بندے نے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی عادت کو پورا کر کے کھانا چھوڑنا، نماز کے لیے تھوڑا لیٹ بھی پہنچ جاؤ، یعنی اگر بھوک لگی ہوئی ہے، یہ مسئلہ بھی تو ہے نا کہ ادھر بھوک لگی ہے اور کھانا تیار ہے، ادھر جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تو کھانا اپنی عادت کو پورا کر لو، اس لیے کہ نماز میں اطمینان چاہیے، اور تمہارا نماز میں اگر دھیان کھانے کی طرف رہے گا تو نماز سے وہ فوائد جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکیں گے، اس لیے کھانا پہلے مکمل کریں بعد میں نماز پڑھیں۔ یہ چونکہ مسائل سارے ہیں بیان، تو یہ جو ہے نا جی یہ چیز کو مد نظر رکھنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کہ وہ مغرب کے وقت جب روزہ افطار کیا جاتا ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ اپنی عادت پوری کر کے آؤ۔ لہذا یہ نہیں ہے کہ صبح کی اذان شروع ہوگی اور تم کھاتے پیتے رہو، جو اس طرح آج کل کرے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث بھی ماہ رمضان کے فضیلت میں پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا ہے، شہر مبارک، یہ ماہ رمضان مبارک مہینہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مبارک ارشاد فرمایا ہے، لہذا ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر ماہ رمضان کی مبارک دینا یہ سنت ہے۔ حضور کے منہ سے یہ لفظ نکلا ہے، مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اس میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ نے بھی فرمایا تو تم پر فرض کیا، اللہ فرمایا فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں، یعنی ضروری کر دیے۔ تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے یعنی رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، تغلق کو فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، آسمان رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، شیطانوں کو جکڑ دیا گیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا، جو اس کی برکات سے محروم رہا، چنگا بھلا ٹکٹ ہے روزے نہیں رکھ رہا، وہ اس کی برکات سے محروم رہا ہے۔ لیلۃ القدر آ گئی ہے، اس نے اس دن نہ نماز کی پرواہ کی ہے، نہ روزے کی پرواہ، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی، وہ اس کی خیر سے محروم ہو گیا، ماہ رمضان کی برکات سے محروم ہو گیا، اور لیلۃ القدر کی خیر سے بھی بھلائی سے بھی محروم ہو گیا ہے۔ فقد حرم، وہ بالکل محروم ہی ہو گیا، یعنی اللہ کی رحمت کا نہ امیدوار وہ بنا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے لیے ہے، یہ بڑی محرومی ہے، وہ بڑا بد نصیب ہے وہ بندہ جو ماہ رمضان کا احترام نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا، اور لیلۃ القدر آتی ہے تو عیاشیوں میں گزار دیتا ہے یہ رات، وہ بڑا بد نصیب ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔